مومنین، اس مختصر سی گفتگو کے لیے میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے عزت اور عزت کے راستے کیا ہے۔ پروردگار دو عالم اپنی کتاب مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، من کان یرید العزت، دیکھو جو عزت کا متلاشی ہے، جو عزت کو تلاش کرتا ہے، اسے اس بات کو جان لینا چاہیے کہ عزت کہیں اور نہیں ہے۔ من کانا یرید العزت فللہ العزت جمیعا، اگر عزت ہے وہ تمہارے خدا کے پاس، اور ساری کی ساری عزت، فللہ العزت جمیعا، ساری کی ساری عزت تمہارے خدا کے پاس ہے۔ دیکھیے، ایک پانی ہے، اس کو کئی طریقوں سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ کبھی آپ اس کو ایک جگ سے بھی لے سکتے ہیں، ایک چھوٹے سے برتن سے بھی لے سکتے ہیں، ایک تالاب سے بھی لے سکتے ہیں، جوہر سے بھی لے سکتے ہیں، ندی نالوں سے بھی لے سکتے ہیں، اور اس کو سمندر سے بھی لیا جا سکتا ہے، اس کے چشمے سے بھی لیا جا سکتا ہے۔ ہاں، ان میں ایک بنیادی فرق ہے۔ اگر اس کو آپ چھوٹی جگہوں سے لیں گے تو مختصر سا ہوگا، لیکن اگر چشمے سے لیں گے تو آپ دیکھیے گا کہ جتنا حضرت اسماعیل کے قدموں سے جو چشمہ نکلا ہے ابھی تک جاری ہے، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، کوئی حد نہیں ہوتی ہے۔ بس عزت کے بھی راستے الگ الگ ہیں۔ اگر کوئی اس کو گھر میں تلاش کرے گا، کوئی اس کو دوسری جگہوں پہ تلاش کرے گا، جیسے پانی کو جوہر میں تلاش کرے گا، وہ ہوگا تو ضرور، لیکن اس کا لیول بہت ہی مقدار میں کم ہوگا۔ اور اگر کوئی عزت کو اس کے چشمے سے تلاش کرے گا تو آپ دیکھیے گا کہ خدا ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ خدا اسے وہ عزت عطا فرمائے گا جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ دیکھنا یہ ہے کہ عزت کسے کہتے ہیں، عزت کیا ہے۔ تو اب دیکھیے، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، عزت جو ہے لغت کے اندر ایک ایسی حالت کو کہتے ہیں، ایک ایسی حالت جس میں تزلزل نہیں آتا، ایک ایسی حالت جس کو بدلا نہیں جا سکتا، ایک ایسی حالت جس پہ کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا۔ آپ مثال میں دینا چاہتا ہوں تاکہ یہ ہمارے جو بچے اور ساتھی ہیں یہ بھی اس کو سمجھے کہ عزت کیا ہے اور ذلت کیا ہے، کیونکہ اگر یہ سمجھ میں آ گیا تو ہمارے لیے بات کرنے میں آسانی ہو جائے گی۔ دیکھیں، ایک لکڑی ہے، اور لکڑی کے اندر اگر آپ ایک کیل جو ہے نا پیوست کرنا چاہتے ہیں تو اگر 2-4 چوٹے لگائیں گے تو وہ کیل اندر چلا جائے گا۔ تو اگرچہ اس نے ایک رکاوٹ کا اظہار کیا لیکن کیل اندر چلا گیا۔ اچھا، اس کی نسبت اگر آپ دیوار کنکریٹ کی لے لیں، اس میں کوشش کریں گے تو کچھ مشکل سے جائے گا۔ اچھا، اس کی نسبت اگر پتھر میں اگر آپ رکھنا چاہیں کیل کو تو پتھر ٹوٹ سکتا ہے، کیل کو جگہ نہیں دے سکتا۔ تو لکڑی کی نسبت کنکریٹ کی دیوار عزت والی ہے، اور کنکریٹ کی دیوار کی نسبت پتھر زیادہ عزت والا ہے، کیونکہ لکڑی کیل کو جگہ دیتی ہے اور کنکریٹ کی دیوار بہت ہی کم دیتی ہے، اور جو پتھر ہے وہ اپنا ٹوٹنا تو برداشت کر سکتا ہے لیکن کیل کو جگہ نہیں دیتا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایک ایسی ہستی کہ جس کے اوپر کبھی عیب کی نشاندہی کی جائے یا اس کے اوپر کسی ذلت کا شبہ ڈالا جائے تو جتنے بھی اس کو شبہ دیے جائیں، جتنے بھی اس کے اوپر عیب ڈالے جائیں، اگر اس پہ کوئی اثر انداز نہ کرے تو اسے کہتے ہیں وہ عزت والا ہے۔ جیسے ہمارا خدا کوئی بھی عیب، پوری دنیا بھی اگر اس پہ خدا کے اوپر نعوذ باللہ کچھ کہنا چاہے، خدا کا بگاڑنا چاہے، تو خداوند متعال کا اللہ تعالیٰ نے فرمائے ان تکفروا انتم ومن فی الارض جمیعا، دیکھو اگر تم خدا کے منکر ہو جاؤ، سارے روئے زمین پہ جو ہے وہ منکر ہو جائے، اور اللہ غنی عن العالمین ہے، اللہ کو کوئی بھی پرواہ نہیں ہے، تو کوئی بندہ ایک کیا بشر کیا ہے، ساری کائنات بھی اللہ پہ کوئی عیب ڈالنا چاہے تو بولے گا نہیں سکتا۔ کیوں؟ خدا خدائے بولو عزت ہے، وہ خدا خدائے عزت ہے، اس لیے کوئی بھی عیب کی نسبت دی نہیں جا سکتی۔ ہمارا رسول بولے گا رسول عزت ہے۔ کیوں؟ اب اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر رسول دو عالم پہ کوئی عیب ڈالنا چاہے، کتنی دنیا ہے، کتنے دشمن ہیں،
لیکن اگر آپ کی صداقت پہ کوئی حرف آنا چاہے, آپ کی امانت پہ کوئی بات کہنا چاہے, تو جتنے بھی افراد ہیں آپ کے دشمن ہیں وہ بات کہہ دیں گے, لیکن یہ کیل جو ہے نا یہ عیب رسول پر آئے گا بولو نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول بولو عزت ہے. کیا وجہ ہے کہ امیر المومنین کا مقام سب سے الگ ہے؟ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر کسی پہ کوئی عیب ڈالو فوراً آ جائے گا, لیکن علی کی ذات ایک ایسی ذات ہے جس پہ جب بھی کوئی عیب ڈالو گے عیب تو واپس آ جائے گا, علی پہ نہیں جائے گا. تاریخ کہتی ہے کہ امیر المومنین کے جو فضائل ہیں دو طرح سے چھپائے گئے. آپ کے دوستوں نے بھی چھپائے اور آپ کے دشمنوں بھی چھپائے. دوستوں نے جو امیر المومنین کی فضیلت کو چھپایا وہ خوف سے چھپایا, اور دشمنوں نے جو چھپایا وہ ڈر, وہ جو ہے نا بغض میں چھپایا. تو لیکن جب زمانہ بدلا, ظلمتیں چھٹی, تو آپ کو پتا ہے کہ اگر کسی کی فضیلت نظر آئی تو ہر جگہ علی کی نظر آئی, ہر جگہ پہ امیر المومنین ہی کی فضیلت نظر آئی ہے. خداوند متعال نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کس سے محبت کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ کأنہم بنیان مرصوص. اللہ ایک ایسی دیوار سے محبت کرتا ہے جو اس کی راہ میں ایسے ہوتی ہے جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار. سیسا پلائی ہوئی دیوار سے اللہ محبت کیوں کرتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اوپر کوئی اگر رکھنا ڈالنا چاہے, کوئی رکاوٹ ڈالنا چاہے تو ڈال بولو نہیں سکتا. امیر المومنین کے لقب میں سے, القابات میں سے ایک لقب ہے بنیان مرصوص, ایک ایسی دیوار جو سیسا پلائی ہوئی دیوار. جب پوچھا گیا کہ یہ آیت کس کی شان میں نازل ہوئی, حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں من ہاؤلائے, یہ کس کی شان میں ہے؟ تو حدیث میں ہے فی شان علی ابن ابی طالب. اللہ صلی اللہ یہ امیر المومنین کی شان میں نازل ہوئی ہے, اس لیے کہ امیر المومنین کی ذات ایسی ہے جب کبھی کھڑی ہوتی تو دشمن کے مقابلے میں ایسے کھڑی ہوتی جیسے سیسا پلائی ہوئی بولے گا دیوار ہے. جیسے کہ پیغمبر اسلام نے جنگ خندق کے موقع پہ کہا کہ بھائی کون ہے جو اس کتے کی زبان کو بند کرے گا, تو آپ دیکھیے کہ سب ایک طرف ہو گئے, اور تاریخ کہتی ہے کانا علی رؤوسہم الطیر, ان کے سروں پہ ایسے ہو گئے جیسے پرندے بیٹھ گئے, اور اگر پرندہ بیٹھ جائے تو ہلکی سی آہٹ سے اٹھ سکتا ہے. اگر وہ کہہ دے یا رسول اللہ میں جاتا ہوں ہاں, تو پھر پرندہ اٹھتا ہے, اگر کہتے ہیں نہ تو پھر پرندہ اٹھتا ہے. نہ وہ ہاں کہتے تھے اور نہ بولی گا نہ کہتے تھے. ہاں ایک شخصیت ایسی تھی جو بار بار کہتی تھی یا رسول اللہ میں جاتا. امیر المومنین جب گئے تو پیغمبر اسلام نے اس طرح سے بیان فرمایا کون جا رہا ہے؟ کہ امیر المومنین جا رہے ہیں. فرمایا نہیں علی نہیں جا رہے. برز الایمان کلہ الی الکفر کل ایمان جا رہا ہے. نعرہ حیدری اور محمد و آل محمد صلوات. امیر المومنین جب جانے لگے تو پیغمبر نے پوچھا ہاں کون جا رہا ہے؟ کہا علی جا رہے ہیں. فرمایا علی نہیں, برز الایمان کلہ الی الکفر کل ایمان جا رہا ہے. اور جب واپس پلٹ کے آئے تو پوچھا کون آ رہا ہے؟ کہا علی آ رہے ہیں. فرمایا نہیں, ضربت علی فی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین, علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادتوں سے افضل ہے. آپ دیکھیں جاتے ہوئے فرمایا ایمان ہے اور واپسی پہ فرمایا یہ عبادت ہے. تو اس لیے میں آپ کی خدمت میں اگر اجازت ہو تو دو مصرے عرض کرنا چاہتا ہوں. جو ہے ابو طالب کا دلارا وہ علی ہے. جو ہے ابو طالب کا بولے گا جو ہے ابو طالب کا دلارا وہ علی ہے. چوکٹ پہ جھکے جس کے ستارہ وہ علی ہے. جو ہے ابو طالب کا دلارا وہ علی ہے. چوکٹ پہ جھکے جس کے ستارہ وہ علی ہے. اور وہ یہ ہے کہ دیتا ہے جو رکوع میں زکوٰۃ بولے گا وہ علی ہے. اور خیبر میں جسے حق نے پکارا وہ علی ہے. خیبر میں جسے حق نے پکارا وہ علی ہے. اے جو نبیوں کا سہارا وہ علی ہے. اے جو نبیوں کا سہارا وہ علی ہے. کعبے میں جسے حق نے اتارا وہ علی ہے. جنت میں جانے کی سند ان سے ملے گی. جنت میں
जाने की सनद इनसे मिलेगी, अल्लाह से मांगोगे मदद इनसे मिलेगी। नारा हैदरी हैदरी और मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात मन काना युरीदुल इज्जता फलिल्लाहिल इज्जतु जमीआ। जो इज्जत का मतलाशी है, जो इज्जत की तलाश में है, पर उसे अगर इज्जत देखनी है तो उसे खुदा की जात में मिलेगी। और खुदावंद मुताल का कहना ये है, इन्नल्लाह यक़ूलु कुल्ल यौमिन, हदीस कुदसी में है कि खुदावंद मुताल की जात हर रोज ये कहती है, क्या कहती है? वो फरमाती है अनल अजीज, देखो मैं अजीज हूँ। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की एक दुआ है, और फरमाते इलाही अइज़नी, माबूद मुझे इज्जत अता फरमा। आप देखो किससे इज्जत कह रहे हैं, वो ये नहीं कह रहे कि किसी और से नहीं, जो इज्जत का मंबा है, खुदा की जात है, उससे कह रहे हैं माबूद मुझे तू साहिब इज्जत है, तो मुझे इज्जत अता फरमा। और हजरत खुदावंद मुताल फरमाता है इन्नल्लाह यक़ूलु रब्बी कुल्ल यौमिन, खुदा हर रोज ये कहता है, क्या कहता है? फरमाता है अनल अजीज, मेरी जात इज्जत वाली है। फमन अरादा इज्जन, जो इज्जत का मतलाशी है, फल युती इल अजीज, उसके लिए चाहिए कि वो अजीज की इताअत करे। अल्लाह ताला का फरमाना ये है कि परवरदिगार दो आलम ने इज्जत को अपनी इताअत के अंदर रखा है। और इमाम हसन मुश्तबा फरमाते हैं इमाम फरमाते हैं मन अरादा इज्जन बिला अशीरा व हैबतन बिला सुल्तान फखरुज मिन ज़ुल्लते मासियतिल्लाह इला इज़्ज़े ताअते। इमाम फरमाते हैं मन अरादा इज्जन बिला अशीरा, जो खानवादे के से हट के इज्जत चाहता है। जज़ाकल्लाह। देखिए साहिबान इल्म इस बात को जानते हैं, ये जो खानदान होता है ना, अफराद जितने ज्यादा होंगे, बेटे जितने ज्यादा होंगे, भाई जितने ज्यादा होंगे, इंसान के लिए शरफ का सबब है। और इंसान उतना ज्यादा अकड़ता है अपने भाई पे, और स्पेशली इन मुल्कों में जिनके ज्यादा आ गए वो तो बड़े खुश होते हैं। वो तो वाकई उनको तो जिसे कहते हैं खुदा जब हुस्न देता है तो नज़ाकत आ ही जाती है। उनमें खास नज़ाकत होती है क्योंकि अल्लाह ने उनको एक हुस्न दिया होता है। वो आम बंदे की तरह नहीं होते कि एक बंदा आया है और अकेला आया है। हज़रत अबू ज़र थे ना, एक मर्तबा दूर से तशरीफ लाए और एक काफिले में बिछड़ गए। पैगम्बर ने काफिले को रोका और कहा अबू ज़र आएंगे तो हम जाएंगे यहाँ से। और देखा तो अबू ज़र एक प्याले में पानी लिए पैदल ही आ रहे हैं। और पैगम्बर ने फरमाया अबू ज़र तुम अकेले आ रहे हो, अकेले जाओगे। खुदावंद मुताल ने फरमाया जे तुमुना फुरादा कमा खलकनाकुम अव्वला मरा, तुम मेरे पास अकेले आए हो और अकेले ही बोलो जाओगे। कुछ लोग इन मुल्कों में अकेले आए, उन्होंने अकेले ही जाना है, लेकिन कुछ जो है ना उनके साथ पूरा खानदान आया है। तो अल्लाह ताला सबके खानदानों को सलामत रखे। जो अकेले आए हैं उनको खानदानों में परवरदिगार तो आलम बदल दे कि इस मुल्क के गोशे गोशे में मोमिनीन आबाद हो, हर जगह पर साहिबान ईमान हो, हर जगह पर आज़ादारी हो। तो इमाम फरमाते हैं कि जो इज्जत का मतलाशी है बगैर कबीले के, कबीला इज्जत देता है, औलाद इज्जत देती है, अफराद इज्जत देते हैं, लेकिन फरमाया कि जो अफराद के अलावा इज्जत का मतलाशी है, फरमाया वो क्या करे? फल युती इल अजीज, तो खुदा की इताअत करे। और फरमाया मन अरादा हैबतन बिला सुल्तान, जो हैबत को चाहता है, रोब को चाहता है, दबदबा चाहता है बगैर ताकत के, बगैर हुक्मरानी के, तो फरमाया फखरुज मिन ज़ुल्ल मासियतिल्लाह, वो ये करे कि खुदा की नाफरमानी छोड़ दे, खुदा की नाफरमानी से रास्ते से वो निकल जाए। मोमिनीन उसकी वजह ये है कि जो मासियत है वो जिल्लत लेके आती है। खुदा का जो गुनाह है ना वो इंसान को जलील कर देता, किसी भी अंदाज से हो। वो खुदा का वो जो गुनाह भी है ना, हमारे उस्ताद एक है डॉक्टर नासिर रफ़ी, अलबत्ता हमने उन्हें देखा नहीं है। उस्ताद हर वो शख्स होता है मन सय्यरानी मन अल्लमनी हरफन फ़क़त सय्यरनी अब्दा,
جس نے 1 حرف بھی سکھایا وہ استاد ہے. یہ دکتر ناصر رفیق وہ ہیں جو رہبر معظم کرونا کے دنوں میں اکیلے وہ گفتگو کرتے تھے تو رہبر اکیلے سنتے تھے, باقی یہ ٹی وی پہ سنتے تھے. تو یہ ماشاءاللہ ایک علمی شخصیت ہے. اب وہ بیان فرماتے ہیں, وہ فرماتے ہیں گناہ جو ہے نا وہ نجاست کی طرح ہے. نجاستیں مختلف طرح کی ہوتی ہیں, کسی نجاست میں نہیں فخر کیا جا سکتا. نجس ہوتا ہے, کوئی بھی ہو نجس ہے, بس گناہ بھی مختلف طرح کے ہیں. ہر گناہ کا ایک ہی کام ہے, کوئی انسان کو ذلیل کر, کوئی بھی کام ہو گناہ ہو وہ ذلیل کرتا. ہاں کچھ گناہ زیادہ ہی ذلیل کر دیتے ہیں, جیسے وہ خود مثال دیتے ہیں, فرماتے ہیں جیسے نشہ کرنا, شراب پینا. ایک بندہ کتنا ہی بزرگ ہو, کتنا ہی مالدار ہو, کتنا ہی اس کی کوالٹیز ہو, اگر وہ مل جائے, آپ جاننے والا ہو, دیکھا نشے کے عالم میں اس کا سارا کیا کرایا, اس کی ساری دولت, سارا قبیلہ, ساری بادشاہ, سب کچھ اس کا وہاں پہ خاک میں مل جائے گا. تو عزت خدا کی اطاعت لے کے آتی ہے, اور انسان کو جو ذلیل کر دیتے ہے وہ خدا کی نافرمانی, معصیت انسان کو ذلیل کر دیتی ہے. انسان کسی بھی طرح سے جو بھی معصیت کا اپنائے گا نا, وہ ہر معصیت کا الگ الگ, ہر گناہ کا الگ الگ, ہر گناہ کی الگ الگ ذلت کا رتبہ ہے. جیسے نشہ ایک ذلت لے کے آتا ہے, کسی طرح سے جوا اس کی ذلت الگ ہے, وہ بھی ایک ذلت لے کے آتا ہے. تو مومن خداوند متعال فرماتا ہے کہ دیکھو اگر کوئی چاہتا ہے کہ عزت کو حاصل کرے تو مجھ خدا کی اطاعت. ہم جو ہے نا بعض اوقات عزت کو دوسری راستوں میں تلاش کرتے ہیں. میں آپ کی خدمت درس کرنا چاہتا ہوں, جو دوسرے راستے 1-2 مثالیں دینا چاہتا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے. جیسے گاڑی ہے, وہ بڑی گاڑی ہم ہوں گے تو جناب کے لوگ کیا کہیں گے, جناب واہ جی واہ شاہ صاحب بلے بلے کیا بات ہے. وہ پنجابی کا ایک مصرع ہے, کیا وہ میں آپ بارہ صاحبان علم ہے اور اردو والے بھی, کیونکہ حکمت کی بات حکمت کی ہوتی ہے, وہ تو اس میں کوئی زبان سے تعلق نہیں ہے, لیکن وہ فرماتے ہیں کہ وہ بھائی مٹی سے تم نے مٹی بننا ہے, کیا اس میں بلے بلے ہے. وہ کہتے ہیں مٹی دا تو بولو مٹی ہونا کادی بلے بلے, آج مٹی دے اتنے بندیا کل مٹی دے تھلے, تے کل مٹی دے تھلے کادی بلے بلے. وہ بھائیو یہ مٹی ہمیں یہ لوہا عزت نہیں دے سکتا. رہبر معظم خدا میری زندگی بھی, ہماری زندگی بھی ہمارے رہبر کو دے. وہ میں ان کو سن رہا تھا, وہ فرمایا کہ انسان کا رتبہ اس سے بڑا بلند ہے کہ اس کو کوئی لوہا عزت دے دے, کوئی پتھر عزت دے دے, کوئی دھات عزت دے دے. یہ سونا یہ چاندی ہمیں عزت نہیں دے سکتے, ہم اس سے بہت بلندتر ہیں. اور اگر ہم اس سے عزت تلاش کریں تو بالکل ایسے ہی ہے کہ جو ایک امیر ہے وہ ایک فقیر سے مال تلاش کر رہا ہے. اوکے بھائی میرے پاس تو اپنے پاس نہیں, وہ جہاں پہ کی ہے وہ بعض کے پاس اپنے پاس نہیں ہوتا تو وہ دوسروں سے تلاش کرنے لگ جاتے ہیں. ایک پیر صاحب نے ہمیں بتایا, پیر صاحب کی کہانی ان کی زبانی. پیر صاحب نے کہا کہ 2 خواتین آ گئی ان کے پاس نا, تو انہوں نے کہا جی 2 خواتین آ گئی, ایک شاہ صاحب بیٹھے تھے ایک پیر صاحب بیٹھے, 2 خواتین آ گئی ان کے پاس, اور آ کے کہنے لگی جی پیر صاحب ہمارے بندے کی جاب نہیں ہے, آپ ذرا دعا فرما دیں. تو شاہ صاحب جو ساتھ بیٹھے تھے ان کا پیر صاحب کی اپنی جاب پکی نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ بعض کی اپنی نہیں پکی ہے, وہ کسی کو بولو کیا دیں گے. تو جس کے پاس اپنے پاس عزت نہیں ہے وہ ہمیں کیا دے گا. یہ لوہا یہ دھات یہ چیزیں ہمیں عزت بولو نہیں دے سکتی. ایک صاحب تھے, انہوں نے کہا کہ یہ گاڑی جس کی بڑی ہوتی ہے اس کی کافی بلے بلے ہو جاتی ہے, اس کی عزت کافی ہو جاتی ہے. وہ ان کی انکم تو بیچاروں کی کم تھی, لیکن وہ اپنی حیثیت سے کئی گنا زیادہ گاڑی خرید کے لے آئے. اور آپ کو پتا ہے, البتہ اس ملک کی بات نہیں ہے, جسے کہتے ہیں نا دور دراز کی بات ہے, وہاں سے گاڑی مارگیج پہ لے کے آ گئے اور مل گئی. وہاں پر زیادہ آپ کی شاید مارگیج اتنی آسان ہے یا نہیں ہے, لیکن دوسرے بعض ملکوں میں آسان ہے. اچھا وہ لے کے آ گئے, اب وہ اتنی بڑی گاڑی اور اس بیچارے کی جو جاب ہے وہ سیکورٹی کی چھوٹی سی جاب ہے. اب وہ کہہ رہا ہے کہ میری بڑی بلے بلے ہو جائے گی. اب وہ جناب جو دیکھ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے جناب اپنی حیثیت سے زیادہ لے لیے, اس بیچارے میں عقل ہی نہیں ہے. کوئی دیکھ رہا ہے کہہ رہا ہے یار دیکھو یہ کمائے گا کیا اور کھائے گا کیا ہے, یہ کس طرح سے کرے گا. وہ ہر بندہ اس بیچارے میں تانا مار رہا ہے. اس نے یہ چاہا کہ میری اس سے عزت ہوگی, لیکن اسی سے خدا نے اسے بولو ذلیل کرا دیا. بعض بندے ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں بڑے گھر میں عزت ہے, بڑا گھر لے لیں گے اور لوگ کہیں گے واہ, افراد آئیں گے ان کے جناب باجی واہ کیا بات ہے, پیر صاحب کا گھر دیکھو یار. وہ بعض اوقات بڑا گھر لے لیتا ہے, اندر وہی ذلیل کرا دیتا ہے, سب کو بلاتا ہے. وہ کہہ رہے یار کبھی انہوں نے
मेंबरशिप ली है इमाम बारगाह की? मैं कहा नहीं। वो कहा जी खुमस देते हैं? कभी नहीं देखा। कहा फिर क्या बात है? हक सादात व ज़हरा से जब तबर्रा सुना तो हंसी आ गई। तो ये क्या बात हुई? तो वो चाहा कि इज्जत हासिल करे बड़े घर से, लेकिन अल्लाह ताला ने उसी से उसको जलील करा दिया। तो भाइयों, इज्जत फकत और फकत अल्लाह के हाथ में है, किसी के हाथ में इज्जत बोलो नहीं है। जिस किसी ने भी अल्लाह के अलावा किसी को इज्जत को तलाश किया वो जलील और रुसवा हो जाएगा। तो इज्जत का जो एक रास्ता है ना मोमिन इकराम, वो अल्लाह की इताअत है। दूसरा रास्ता जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ, वो रास्ता हुसैन इब्न अली की अज़ादारी। हुसैन इब्न अली की अज़ादारी है। और आप समझिएगा कि ये मेरा जुमला है, नहीं मेरा जुमला नहीं है। मैं क्या हूँ, मेरी औकात क्या, कोई भी हैसियत नहीं है। इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह, जब उनसे पूछा गया कि जितनी मर्जियत आपको बुलंद मिली है, जितना रुतबा आपको बुलंद मिला है, जो इनकलाब आपने इस जमीन के ऊपर यानी लाए हैं, बर्पा किया है, तो ऐसा इनकलाब तो कोई नहीं ला सका ना। ऐसी मर्जियत तो किसी की नहीं हुई, ऐसी रहबरियत तो किसी की नहीं। जितने आशिक आपके हैं, इतना आशिक तो बोलो किसी के नहीं है, इतने फॉलोवर तो किसी के नहीं है। लेकिन ये आए कहां से? सवाल तो है ना कि ये बात आई कहां से, इसका रम्ज क्या है, इसका राज बोलो क्या है? तो उन्होंने एक जुमला फरमाया, उन्होंने फरमाया माँ हर छेदारिन, हमारे पास जो कुछ है, मेरे पास या मेरी मिल्लत के पास है। उन्होंने फरमाया हमारे पास एटम बम नहीं है, हमारे पास जो कुछ भी है, माँ हर छेदारिन आज मुहर्रम व सफरदारी, जो कुछ भी है वो इस मुहर्रम का सदका है, और बोलो तो इस सफर का सदका है। इज्जत को उन्होंने कहां से पाया? बाज लोग ये समझते हैं कि वो हमारा मीडिया कोई बेचारा नादानों का, शायद ईरान ने एटम बम बना ली है, इतनी दलेरी से जो बात कर रहा है, इतनी शुजात के साथ जो बात कर रहा है, क्योंकि हमने तो बनाया हुआ है, तो हमने तो ऐसी बात नहीं कर पाते। वो एक लतीफा मशहूर है कि एक साहब जो थे ना, उनकी कुछ लोगों ने पटाई कर दी और कुछ दोस्त उनके साथी आए और उनको हॉस्पिटल ले जाने लगे, तो देखा उनके एक असला उनके बाजू में। पूछा भाई ये क्या? उनका ये असला है। का किस लिए रखा? कहा मुश्किल वक्त के लिए रखा। उनका भाई इससे बढ़ के क्या मुश्किल वक्त आएगा, उन्होंने तुम्हारी पढ़ाई कर दी है और अभी भी तुम्हारे, वो इतना बड़ा एटम बम बना के रखा है, किस लिए रखा हुआ है? ये मुश्किल वक्त के लिए रखा है। जायरीन को आप जो है वो जगह दे नहीं सकते। आपका जो काफिला है वो जाना है वहां पारा चिनार तक, वो वहां के रहायशी लोकल नहीं जा सकते, वो इसलिए क्या संभाल के रखा हुआ है। 10 लाख आपके पास फौज है और जियारत के लिए कुछ मोमिनीन जाना चाहते हैं, 2 गाड़ी आगे फौज की रखें, 2 पीछे रखें, ये जियारत पे जा सकते हैं, मसला हल हो जाता है। ये संभाल के रखी है फौज, किस लिए रखी है? जब अपने ही मुल्क में आप अपने ही साथियों को, अपने ही बशिंदों को आप हिफाजत नहीं दे सकते, तो भाई ये किस काम की है? तो ये जरूरी है कि जो इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि इज्जत का रास्ता हुसैन इब्न अली की आज़ादारी का रास्ता है, मुहर्रम और बोलो सफर का रास्ता है। इसको आप ये ना समझे, हमारे उस्ताद फरमाते ये ना समझे कि जी मजलिस में कुछ लोग समझ सकते हैं, मजलिस में कैसे हो सकता है कि जी ये इतनी इज्जत हो, इतनी शुजाअत हो। सवाल तो बहुत ही एक बड़ा दिलचस्प है कि वो कैसे हो सकता है कि एक मजलिस के अंदर सब कुछ ही पाया जाए। मोमिन कराम अफराद मुख्तलिफ तरह के होते हैं। 5 लोग जो है ना, मैं आपकी खुराकें भी मुख्तलिफ तरह की होती हैं। 5 खुराकें ऐसी होती हैं कि अगर इंसान उनको खा ले तो हर शय उसमें पाई जाए। जैसे दूध बच्चे के लिए एक मुकम्मल ग़िज़ा है, तो जैसे दूध बच्चे के लिए मुकम्मल ग़िज़ा है, अगर कोई बच्चा दूध पिए तो उसमें बदन हर एक रुश्त करेगा। इसी तरह से अगर कोई हुसैनी अज़ादारी करे तो पूरे का पूरा दीन उसका रुश्त करेगा। पूरे का पूरा दीन जो है ना उसका रुश्त करेगा। देखिए आपने अज़ादारी बर्पा करना चाहा ना हुसैन इब्न अली की, तो एक जाकिर भी आते हैं, मौलाना भी आते हैं, मौलाना आते हैं, आयतें पढ़ते हैं, तो आपने तो अज़ादारी करे और साथ में अज़ादारी के साथ आयतें भी पढ़ी जा रही हैं, तफ़हीम कुरान भी हो रहा है, तफ़हीम दीन भी हो रहा है, और उसके बाद जो है ना कुर्बानी की बातें हो रही हैं, शहादत की बातें हो रही हैं, एक दलेरी भी आ रही है, एक जज्बा शुजाअत भी आ रहा है। फिर नमाज का वक्त हो गया, अजान दे दी, नमाज भी पढ़ ली, तो आप क्या है, आप देखिए कि सारे का सारा तो दीन आ रहा है। वो कहने को तो ये अज़ादारी है, लेकिन सारे का सारा दीन इसमें छुपा हुआ है। तो इसलिए अगर हम चाहते हैं कि इज्जत की राहों को तलाश करें
تو حسین ابن علی کی عزاداری کو کبھی بھی فراموش نہیں کریں. آپ دیکھیں اسی عزاداری کی وجہ سے ہم کتنی بڑی نعمت ہے, کتنے تہوار آتے ہیں لیکن ہم اکٹھے نہیں ہوتے. آپ دیکھیں دنیا ترس رہی ہے. ایک بہت بزرگ عالم دین ہے اہل سنت کے, جن کا نام ہے ڈاکٹر اسرار, دنیا سے چلے گئے. ہر ایک کا جو ہوتا ہے نا رویہ زندگی میں بدلتا رہتا ہے. آخر عمر کچھ اور ہے, ابتدائی عمر میں کچھ اور. ان کی ابتدائی عمر کی باتیں کچھ اور ہے, ان کی بات نہیں کر آخری عمر. وہ فرماتے ہیں کہ ایک بات میں نے تلاش کی لیکن مجھے اس کا جواب نہیں پایا. وہ کہنے لگا میں نے کئی سال اس پہ لگائے لیکن مجھے وہ بات میرے دل میں کھٹکتی رہی. وہ حضرت اقبال ہے نا, وہ فرماتے ہیں کہ کانٹے کی طرح کھٹکتی رہی میرے دل میں یہ بات. وہ خداوند متعال سے کہتے ہیں کہ اجازت ہے اگر مجھ کو تو ایک بات میں پوچھوں, حل کر نہ سکے جس کو حکیموں کے مقالات. خدایا تو نے مجھے بھی ایک علم عطا فرمایا ہے لیکن وہ میں نے دیکھا نہ میں اس مسئلے کو حل کر سکا نہ کوئی دوسرے حکیم اس مسئلے کو حل کر سکے. اجازت ہے اگر مجھ کو تو ایک بات میں پوچھوں, حل کر نہ سکے جس کو حکیموں کے مقالات. جب تک میں جیا خیمہ افلاک کے نیچے کانٹے کی طرح کھٹکتی رہی دل میں میرے یہ بات. وہ بات مجھے تڑپاتی رہی. حضرت اقبال سے پوچھو وہ بات کیا ہے؟ وہ فرمانے لگے وہ کون سا بندہ ہے کہ تو جس کا ہے معبود. معبود تو نے ایک قرآن پاک میں بات کہی ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں, اپنا بندہ زمین پہ بھیج رہا ہوں. لیکن وہ کون سا بندہ ہے کہ تو جس کا ہے معبود؟ وہ بتا تو صحیح وہ بندہ کون سا ہے جو تیرا خلیفہ ہے. وہ کون سا بندہ ہے کہ تو جس کا ہے معبود؟ وہ بندہ خاکی جو ہے زیر افلاک, اس نیلی چھت کے نیچے جو بندے رہ رہے ہیں دو ٹانگوں والے, ان کی بات کر رہا ہے تو. ان کو تو نے اپنا خلیفہ بنایا ہے. کہ وہ تیرے خلیفہ ہو نہیں سکتے اس لیے کہ مشرق کے خداوند سفیدان فرنگی. مشرق میں جاتا ہوں تو ان کے خدا تو گورے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں گورے ایسے بولتے ہیں, گورے ایسے کھاتے ہیں, گورے یہ کہتے ہیں, گورے وہ کرتے ہیں, گوروں کا یہ ہے, گوروں کی ریسرچ یہ ہے. تو مشرق کے خداوند سفیدان فرنگی, فرنگ یعنی یورپ, وہ فرنگ کے جو خدا ہیں وہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگے ترکشندہ فلزات. مغرب کے خداوند درخشندہ فلزات. درخشندہ فلزات یعنی سونا چاندی ہیرے جواہرات پیسہ. نہ یہاں تیری اطاعت بندگی تیری تلاش میں, نہ وہاں تیری تلاش میں, اور تو نے کہا میں نے بندہ بنایا وہ میرا خلیفہ ہے, تو کون سا ہے؟ تو حضرت اقبال کا کہنا ہے. تو ڈاکٹر اسرار فرماتے ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ وہ کانٹے کی طرح کھٹکتی رہی میرے دل میں بات. مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی, کئی سال میں تڑپتا رہا, مجھے یہ سوال کا جواب نہیں ملا. وہ جواب کیا ہے, سوال کیا ہے؟ وہ ڈاکٹر اسرار فرماتے ہیں سوال یہ ہے کہ شیعہ اقلیت میں ہے, منورٹی میں ہے, ہم میجورٹی میں, ہم اکثریت میں ہے. یہ بات سچ ہے, کیونکہ جو سچ ہوتی ہے وہ اسے مان لینا چاہیے, اس میں کوئی بھی برائی نہیں ہوتی. سچ ریالٹی جو ہے نا وہ چینج نہیں ہو سکتی. ہم اقلیت میں ہیں, وہ اکثریت میں ہے. لیکن وہ کہنے لگے کہ ان میں کیا خوبی پائی جاتی ہے کہ ایک جگہ پہ اٹھے, وہیں پہ انقلاب برپا کیا, ایک دفعہ کوشش کی, اس میں کامیابی مل گئی. اور ہم 1400 سال سے جس جگہ سے بھی اکثریت ہونے کے بعد, 60 ملک ہونے کے بعد, جہاں سے بھی تنظیم نکالی, تہذیب نکالی, تحریک نکالی, وہاں پہ ناکام ہو کے واپس آ گئے. جیسے 39 دن خیبر جو بھی گیا واپس آ گیا, اور 40ویں دن کیوں فتح ہو گیا. سوال یہ ہے کہ کیسے ہو گیا, کہ کیسے وجہ ہے کہ ہر طرح سے 1400 سال سے ہر تنظیم نے کوشش کی, ہر بندہ آیا جی ہم انقلاب لے کے آئیں گے, لیکن انقلاب لانے میں وہ کامیاب نہیں ہو سکا. لیکن ایک ہی ملک, ایک ہی دفعہ کوشش, اور وہ کامیاب ہو گئے. تو کیا یہ مجھے بات سمجھ میں بولو نہیں آئی. کب میرے کئی سال اس پہ لگ گئے لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آئی. اب جو جس نتیجے پہ وہ پہنچے وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں, ان کے کئی سالوں کی محنت کا اور آخری عمر کا نتیجہ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ سنیو مجھے یہ بات یہ پتہ لگی, تو مجھے ہو سکتا ہے متفق نہ ہو. وہ فرماتے ہیں کہ وہ یہ بات لگی ہے کہ ہم جس کے پیچھے ہیں نا وہ ثواب ہے. ہم ثواب کے پیچھے ہیں, ہم نمازیں پڑھیں ثواب ملے گا, ہم جو ہے نا اچھے کام کریں ثواب ملے گا, ہم ثواب کے لیے, حوروں کے لیے, انگور کے لیے, کھجور کے لیے, قصور کے لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں. جب بات آتی ہے شہادت کی, انقلاب کیسے آتا ہے؟ جانیں دینی پڑتی ہے نا, مائیں اپنے بچے لے کے آتی ہیں, ایسے تو آزادی نہیں ملتی, ایسے تو انقلاب برپا
نہیں ہوتا. تو کہنے لگے کہ جب ہم جاتے ہیں میدان میں تو دیکھتے ہیں کوئی بندہ نہیں رہتا پیچھے. وجہ یہ ہے, کیوں نہیں رہتا؟ وہ کہتے ہیں وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جب ثواب جو ہے نا وضو کرنے سے مل جائے گا تو ہم بیوقوف جانتے ہیں. جب وہ غسل کر کے جب نماز پڑھ کے ثواب مل جائے گا تو پھر ہماری مائیں بھی سوچتی ہیں, بہنیں بھی سوچتی ہیں ہم کیوں اپنے بچے لے کے میدان میں آئے. لیکن یہ حسینی مائیں ہیں. اب دیکھیے یہ حسینی مائیں ہیں. آپ دیکھیے گا اربعین کے موقع پہ وہ انقلاب تھا, اور پاکستان میں اربعین میں دیکھیں گے, ان ملکوں میں بھی دیکھیے گا, ہر ماں اپنے بچے کو لے کے باہر آ جاتی ہے میدان. ہر شخص اپنے جوانی کو لے کے, اپنی زندگانی کو لے کے, اپنا سرمایہ سارا لے کے روڈ پہ آ جاتا ہے. یہاں پہ انقلاب آ کہ جب جان انسان ہتھیلی پہ لے کے آتا ہے تب انقلاب آتا ہے. وہ فرماتے ہیں ہم ہیں ثواب کے پیچھے, اور ثواب سے حاصل ہونے والا بولو کچھ نہیں ہے. اس سے انقلاب نہیں آتے, اس سے میدان فتح بولو نہیں ہوتے. کہا یہ جو قوم ہے نا یہ ثواب کے پیچھے نہیں ہے. یہ جو شیعہ ہے نا جہاں انقلاب برپا ہوتا ہے وہ ثواب کے متلاشی بولو نہیں ہے. وہ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی ہے کہ ہمارے مولا اور آقا امیر المومنین نے پہلے ہی فرمایا تھا الہی ما عبدتو کا خوفا من نارک ولا تمان من جنتک بل وجدتو کا اہل للعبادہ. معبود علی تیری عبادت نہ جنت کے لالچ میں کرتا ہے نہ جہنم کے خوف میں کرتا ہے, بلکہ تجھے عبادت کا اہل پاتا ہے اس لیے تیری عبادت کرتا ہے. نعرہ حیدری محمد وآل محمد صلوات. معبود میں تیری جو عبادت ہے نہ جنت کے لالچ میں کرتا ہوں نہ جہنم کے بولو خوف میں کرتا ہوں, بلکہ میں تو تجھے عبادت کا اہل پاتا ہوں اس لیے تیری عبادت کرتا ہوں. حضرت اقبال نے ترجمہ کیا نا کہ سجدوں کے عوض فردوس ملے یہ بات مجھے منظور نہیں. سجدوں کے عوض بولے گا فردوس ملے یہ بات مجھے منظور نہیں. بے لوس عبادت کرتا ہوں بندہ ہوں تیرا مزدور نہیں. تو بندگی کی عبادت یہاں سے انقلاب آتا ہے. جو مزدوری کی عبادت ہے بولو اس سے انقلاب بولو نہیں آتا. حسین ابن علی کی جو عزاداری ہے نا وہ بندگی سکھاتی ہے, وہ مزدوری بولو نہیں سکھاتی. ہاں کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ اس کو مزدوری میں بدل دیں, لیکن اس کو مزدوری میں نہیں بدلنا, کیونکہ حسین ابن علی مزدوری کے طریقہ کار پہ عمل نہیں کرتے. پیغمبر اسلام کا فرمانا ہے, پیغمبر کا فرمانا ہے ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات. پیغمبر اسلام کا فرمانا حسین مصباح الہدی ہدایت کا چراغ ہے, اور پیغمبر فرمایا وہ سفینۃ النجات اور نجات کی کشتی ہے. کشتیاں کئی طرح کی ہوتی ہیں, ایک تفریح کی کشتی ہے, ایک تجارت کی کشتی ہے, اور ایک کشتی نجات کی ہے. اچھا جو تفریح کی کشتی ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے؟ تفریح کی کشتی میں یہ ہوتا ہے کہ جناب وہ بیٹھتے ہیں, آپ پیسے بھی خرچ کرتے ہیں اور مزے بھی بولو خوب آتے ہیں, لیکن جہاں سے جسے کہتے ہیں چلتے ہیں وہیں پہ اتر جاتے ہیں. کچھ لوگ عزاداری میں مزے لینے کے لیے آتے ہیں. یہ مزہ نہیں آیا جی, مزہ نہیں آیا. یہ جو مزے لینے آتے ہیں نا بھائی جہاں سے یہ چلتے ہیں نا مجلس ختم ہوتی ہے نا تو وہ واپس وہیں آگے پہنچ جاتے ہیں, وہ کہیں آگے چلتے نہیں. کیوں؟ مزہ لینے آیا تھا, مزہ مل گیا تفریح کے لیے. تو حسین تو تفریح کی کشتی نہیں ہے. مسجدوں میں آپ دیکھیے بہت سے افراد جاتے ہیں نا تو ان کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ جو مسجدوں کی چیزیں ہیں ان کو وہیں چھوڑ کے آ جائیں. حتیٰ وہ ٹوپی جو ہوتی ہے نا, ٹوپی اگر نہیں چھوڑے تو وہیں پر بندہ کھڑا ہوتا ہے کہ سر جی اسے واپس چھوڑ دیں, تو اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. بعض لوگوں کا طریقہ کار عبادت گاہوں میں ایسا ہو گیا کہ جو بات سنی ہے نا اس کو وہیں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, وہیں پہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. بھائی یہ نہیں, کچھ لوگ تفریح کے لیے آتے ہیں اور تفریح انسان کو کسی منزل تک پہنچاتی نہیں ہے. تو تفریح کی کشتی حسین ابن علی بولو نہیں ہے. اور کچھ تجارت کے لیے کچھ پیشہ ور بھی آ جاتے ہیں نا, پیشہ ور بھی آ جاتے ہیں. اچھا پیشہ وری جو کشتی ہوتی ہے نا تجارت کی, اس کا ایک خاص کام ہے, اس کا کوئی ہدف نہیں ہوتا, کوئی مقصد نہیں ہوتا. آپ کو بھائی پاکستان جانا ہے وہ پاکستان لے جائے گا, کہ یہ مال ہندوستان جانا ہے وہ ہندوستان لے جائے گا. تجارت کیا نا, تجارت کی بات ہے. پیسے آپ نے وہ کہتے ہیں نا پیسہ پھینک تماشا دیکھ, جیسا جیسا آپ پیسے پھینکتے جاؤ گے وہ. کچھ تاجر آئے ہوئے ہیں
اور ان سے آپ پیسے دیتے ہی ہو گئی قیامت پہ بات کرنی ہو قیامت پہ کر دیں گے, کہیں امامت پہ کر رہی ہے وہ امامت پہ کر دیں گے. تو آپ کو واہ جی واہ بھائی یہ جو تجارت کے ساتھ ہے نا اس سے کوئی بات بننے والی نہیں ہے. پیغمبر اسلام نے حسین ابن علی کو نہ تفریح کی کشتی بنایا نہ تجارت کی کشتی بنایا, بلکہ فرمایا ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجات, حسین نجات کی کشتی ہے, جس نے نجات لینی ہو ان عزاداری پہ آ جائے. محمد صلوات ہمارے ایک بزرگ عالم دین گزرے ہیں جن کا نام ہے رشید ترابی صاحب, ان کے 2 مصرے یاد آ کے میں عرض کرنا چاہتا ہوں. وہ فرماتے ہیں چلو سلام کریں ایسے آستانے کو, بولیے گا جو ہے نا کہ چلو سلام کریں, بولو ایسے آستانے کو حسین پال کے دیا جس نے زمانے کو. بولو چلو سلام کریں ایسے آستانے کو حسین پال کے دیا جس نے زمانے کو. وہ فرماتے ہیں بشر تو کیا چیز ہے خانہ خدا بھی رشید, بشر تو کیا چیز ہے خانہ خدا بھی رشید, سلام کرتا ہے زہرا تیرے گھرانے کو. درود پڑھتے محمد والے ایک شخص جو ہے وہ چھٹے امام کے پاس آیا, دور دراز سے ملنے کے لیے آیا. میں چاہتا ہوں کہ عزت کی راہ ایک عزاداری حسین ابن علی ہے, اس کو چھوڑیے نہیں. ہر گھر میں عزاداری ہو, ہر جگہ پہ عزاداری ہو, چاہے وہ مختصر سی ہو, چاہے آپ خود ہی کریں, چند مومنین کو بلائیں, اپنی حیثیت کے مطابق ہی کریں, لیکن عزاداری کو ضرور برپا کریں. ایک شخص جیسے آپ دور دراز علاقوں میں رہتے ہیں نا, تو ایک شخص دور دراز سے چھٹے امام کے پاس آیا اور اس نے کہا فرزند زہرا میں بڑی دور سے آپ کے پاس آئے, اپنے علاقے کا نام بتایا. اب آپ نے جو اس سے بات کہی ہے وہ بالکل ایسے ہی ہے کہ اگر آج آپ جائیں امام سے ملنے اور امام جو بات کہیں گے وہ یہی بات ہے. آپ نے فرمایا دور سے آئے ہو تو اچھا یہ بتا اتجلسون و تحدثون, کبھی وہاں پر جو تم جہاں رہتے ہو اتجلسون, کبھی مل کے بیٹھتے ہو, ہمارا ذکر کرتے ہو, مجلس کرتے ہو کبھی, اتجلسون و تحدثون, اور کبھی مل کے بیٹھے ہو تو ہمارا بھی ذکر کرتے ہو. آئمہ کی ایک آرزو ہے کہ ان کا ذکر چاہے 2 افراد ہوں آپ ان کا ذکر کیجئے. فرمایا اتجلسون و تحدثون, کبھی مل کے بیٹھتے ہو. اس نے کہا ہاں فرزند زہرا ہم مل کے بیٹھتے ہیں. فرمایا اتحدثون, کبھی ہماری حدیث بھی بیان کرتے ہو. نہیں کوئی چیز ہے تو نہج البلاغہ کھولی اس کو پڑھ لیجئے. اس نے کہا نعم جوئل تو فدا, فرزند زہرا آپ پر ہماری جان قربان ہو, آپ کا نام ہی ہمارے لبوں پہ ہوتا ہے. آپ نے ایک جملہ فرمایا ان تلک المجالس احبھا, اے دیکھ میرے ساتھی چاہنے والے ان مجلسوں کو اگنور نہیں کرنا. ان تلک المجالس, یہ جو محافل یہ جو مجالس ہماری برپا کی جاتی ہے, احبھا یہ ہمیں بہت زیادہ عزیز ہے, احبھا ہمیں سب سے زیادہ عزیز ہے. فاحیو بامرنا, ان میں بیٹھو اور ہماری امامت کے امر کو زندہ کرو. وہ فلسفہ امامت, خدا نے کیوں ان کو رہبر بنایا, کیوں امامت قرار دی ہے, کیا وجہ ہے, اس کو زندہ کرو. فرمایا رحم اللہ عمران, اللہ اس بندے پہ اپنی رحمت نازل کرتا ہے, من احیا امرنا, جو ہمارے راز کو آشکار کر دیتا ہے, ہمارے راز کو آشکار کر دیتا ہے. مومنین کرام یہاں یہ وہ محافل ہے جہاں ذکر حسین ابن علی کے راز بولیے گا آشکار ہونے چاہیے. ابھی میں ٹی وی میں پروگرام سن رہا تھا تو ایک ہمارے شیعہ عالم دین تھے, جب ان سے پوچھا کہ ان محافل کا فائدہ کیا ہے, مقصد کیا ہے, تو وہ فرماتے ہیں کہ ان کا فلسفہ یہ ہے, مقصد یہ ہے کہ حسین ابن علی کا ذکر رہے. بے شک یہ فلسفہ ہے, یہ ظاہر میں ہے, میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ لیکن اس کے اندر جو ہے نا وہ ہر عزت اس کے اندر ہی ملے گی, ہر فضیلت آپ کو مجلسوں ملے گی. صرف نام تک نہیں ہے کہ آپ نام حسین لے لیں, نا 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 نا, حسین ابن علی کی شہادت کے پیچھے ایک امر بھی ہے, جسے امام نے فرمایا نا ہمارا نام لینا اور ہمارے امر کو زندہ کرنا, ہمارے راز کو آشکار کرنا. وہ راز جو حسین ابن علی کی مجالس میں ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ مومنین کرام یہاں سے حسین ابن علی کی شہادت کا
فلسفہ پتہ چلتا ہے، راز آشکار ہوتا ہے. وہ راز جس کو آشکار ہو جاتا ہے وہ پھر انسان یہاں کا نہیں رہتا، اس کے علامات بدل جاتے ہیں جس کو یہ راز مل جاتا ہے. ایک فارسی کا جو شعر ہے وہ ہر شہید کی قبر پہ پاکستان میں ہے، ایون ایران میں بھی جتنی قبریں ہیں شہداء کی ادھر لکھا ہوا ہے. پارا چنار میں چلے جائیے، شہیدوں کی قبریں ہیں، اس پہ یہ لکھے ہیں جملات وہ جو مجھے آتے ہیں، میں آپ کی خدمت درج کرنا چاہتا ہوں اور یہیں سے مصائب کو رب دے دوں گا. وہ فرماتے ہیں کہ شہید کی قبر پہ یہ لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اے خدا اون کہ تو را شناخت جان را چے کنن. اے خدا جس نے تجھے پہچان لیا وہ اس جان کا کیا کرے. تیری شناخت جب آ جاتی ہے تو پھر وہ جان کا بولو کیا کرے. مال وہ عیال را چے کنن. بار الہ جسے تو نے اپنی شناخت دے دی ہے وہ اس مال کا، اس عیال کا، اس اولاد کا کیا کرے. معبود جس نے تجھے پہچان لیا بولو اس جان کا وہ کیا کرے. وہ اس مال کا، اس عیال کا، اس خاندان کا بولو کیا کرے. پھر اس کے اگلے جملے ہیں وہ اس میں ہے کہ دیوانے کنی اور بخشی دو جہان را، کہ معبود تیری ذات لجپال ہے. ایک طرف تو اپنا دیوانہ کرے، عاشق بنائے، اور ایک طرف دو جہان بخشے کہ ایک طرف دو جہان ہے. دیکھ تجھے کیا چاہیے جہان، یہ چاہیے، دنیا چاہیے، دنیا لے لے، آخرت چاہیے، آخرت لے لے، لیکن ایک طرف میرا عشق ہے. وہ فرماتے ہیں دیوانے کو نہیں، وہ بخشی دو جہان رہا. ایک طرف تو اپنا عشق دیتا ہے، دوسری طرف دو جہان دیتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ پھر یہ عاشق کیا کرے. کہا دیوانے تو ان دو جہانات دیکھ کرو. معبود جس کے دل میں تیرا عشق آ جائے وہ ان دو جہانوں کا کیا کرے. جس کو اللہ کی محبت مل جائے وہ اس جہان کا بولو کیا کرے. شہید کسے کہتے ہیں؟ شہید وہ ہے جس کے دل میں عشق خدا آ جاتا ہے، جس کے دل میں عشق رسول آ جاتا ہے، جس کے دل میں عشق حسین ابن علی آ جاتا ہے. اور مومنین یہیں پہ مصائب کے میں جملے عرض کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے امام فرماتے ہیں فخرج من عینہ، جب تم ان مجلسوں میں کبھی بیٹھو اور ہمارے ذکر کرو، فخرج من عینہ، اور تمہاری آنکھ سے اگر ایک آنسو بھی نکل آئے فرمائے کہ فخرج من عینہ مثل جناح الذباب، ایک مکھی کے پر کے برابر بھی کسی سے آنسو نکل آئے. امام فرماتے ہیں غفر اللہ ذنوبہ، اللہ اس کے سارے گناہ بخش دیتا ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. اگر کسی کے حسین ابن علی کے غم میں اگر کسی کا ایک قطرہ آنسو بھی آ جائے اللہ سارے گناہ اس کے بخش دیتا ہے. مومنین اکرام ان مجالس کی قدر کیجئے. ان مجالس کی برپا میں، اس دین کی بقا میں نہ کچھ آپ کا خرچ ہوا ہے نہ کچھ آپ کا خرچ ہوا ہے، نہ کچھ میرا خرچ ہوا ہے. ہاں اگر خرچ ہوا ہے تو آل محمد کا بڑا خرچ ہوا ہے، جناب سیدہ کا بڑا خرچ ہوا ہے، حسین ابن علی کا بڑا خرچ ہوا ہے. دیکھو دین کتنا پیارا تھا حسین کو. کہتے ہیں کہ جب انسان کا بچہ 2 ایج پہ آ جائے نا، چھوٹا توتلی زبان میں باتیں کرنے لگے، اور جوان ہو کے جب بوڑھے باپ کے سامنے چلنے لگے تو باپ کو بڑا پیارا لگتا ہے. دیکھو دین کتنا پیارا تھا حسین کو کہ اس دین کی بقا کے لیے 6 مہینے کا علی اصغر بھی قربان کیا. اس دین کی بقا کے لیے 6 مہینے کا علی اصغر بھی قربان کیا. اس دین کی بقا کے لیے 18 برس کا علی اکبر بھی قربان کیا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. اور اس دین کی بقا کے لیے وہ 4 سالہ بچی جو حسین کے سینے پہ سوتی تھی، جو پوچھنے لگی بابا کدھر جا رہے ہو؟ کہا بیٹی میں مقتل میں جا رہا ہوں. کہا بابا آپ جا رہے ہیں تو میں کہاں سوؤں گی؟ کہا بیٹی تو اماں کے سینے پہ سو جانا. کہا نہیں اماں کے سینے پہ تو علی اصغر سوتا ہے. کہا نہیں بیٹی آج سے تبادلہ ہو گیا، اصغر میرے پاس سوئے گا، تو اماں کے پاس سو جانا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. ارباب ادا، اس دین کی بقا میں آل محمد کا بڑا خرچ ہوا ہے. یہ دین جو ہے نا ہمیں آسانی سے نہیں ملا ہے. ہمارا سلام ہو،
ہمارا امام زمانہ کچھ سلام پڑھتے ہیں، اور سلام کیا ہے میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. فرماتے ہیں السلام علیکہ مظلوم بلا ناصر. فرمایا میرا اس جد بزرگوار پہ سلام ہو جو ایسا مظلوم جس کا کوئی مددگار نہیں رہ گیا. ایک مرتبہ آواز دے کے کہتے تھے حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو میری مدد کو آئے. اور کبھی کہتے حل من مغیث یغیثنا، کوئی جو ہے میرے استغاثے کو سنے. اور پھر آواز دی ارباب دا، وہ آواز سنو کہ جس سے انسان تڑپ جاتا ہے. پھر کہتے ہیں حل من ذاب یذب علی حرم رسول اللہ، کوئی ہے جو نبی زادیوں کی چادر کو بچائے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. ہمارا سلام ہو. امام زمانہ سلام پڑھتے ہیں، فرماتے ہیں السلام علیکہ یا فطر الموتور، میرا سلام ہو اس جد بزرگوار پہ جو میدان میں لڑتے لڑتے اکیلے رہ گیا. سنو گے ارباب لا، حسین ابن علی لڑتے لڑتے اکیلے رہ گئے. اور امام فرماتے ہیں میرا سلام ہو اس جد بزرگوار پہ جب گھوڑے کی زین سے گرا تو فرمایا کافی دیر نہ زین پہ تھا نہ زمین پہ. کافی دیر نہ زین پہ تھا نہ زمین پہ. سنو گے ارباب جب حسین ابن علی زمین پہ آئے نا، ان لائنوں نے دیکھنا چاہا کہ حسین ابن علی کے بدن میں جان کتنی باقی ہے. ان کی بہنیں اور بیٹیاں ساتھ میں نا، میں عرض کروں مجھے معاف کیجئے گا ارباب ادا، کیسے کسی کے اندر ہمت نہیں تھی کہ حسین ابن علی کے پاس آتا. انہوں نے جو راستہ اپنایا، ان ذلیلوں نے کیا راستہ اپنایا. ایک مرتبہ عمر سعد نے کہا حسین بڑے غیرت مند ہے، جاؤ ان خیموں میں حملہ کرو. حسین اگر زندہ ہوئے تو ایک مرتبہ اٹھ کھڑے ہو گئے. سنو میری بہنوں میرے بھائیوں، کیسے آواز دی. ایک مرتبہ لائنوں نے جب گھوڑے خیام کی طرح دوڑائے، حسین ابن علی زخموں سے چور چور اٹھے اور کہنے لگے یا شیعتی آل ابی سفیان ان لم لکم دین فکون وارارن بی دنیاکم، کہ ابو سفیان کے شیعوں اگر تمہارے پاس کوئی دین نہیں تو دنیا میں تو آزاد انسان بنو. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. ہمارا سلام ہو. ارباب ادا ایک سلام میں سید زین العابدین کو کروں گا. 40 کی مجلس برپا کی گئی ہے. سنو کہ میرا سلام ہو، ہمارا سلام ہو اس امام پر جسے امامت اور قید ساتھ میں ملی. جسے امامت اور قید ساتھ میں ملی. سنو کہ ایک سلام عرض کروں، ہمارا سلام ہو اس امام پر جس سے پہلا مسئلہ یہ پوچھا گیا کہ فرزند رسول جناب زینب نے اٹھایا کہ بیٹا شریعت کا پہلا مسئلہ بتا دے. کہ جی بوبی اماں، کہ بیٹا خیموں میں آگ لگ گئی ہے، بیٹا یہ پہلا مسئلہ بتا، ہم خیموں میں جل کے مر جائے یا باہر. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. پہلا مسئلہ شریعت کا جس سے یہ پوچھا گیا. اور ہمارا سلام ہو اس بی بی پر، حسین کی 4 سالہ بچی کو ایک سلام کروں. ہمارا سلام ہو اس حسین کی سینے پہ سونے والی بچی پر کہ جسے زندان شام کی تاریکی کھا گئی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. ہمارا سلام ہو. ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں بی بی سکینہ کو، جن کے گھروں میں چھوٹی چھوٹی بچیاں نے. ایک مطلب بچی کا تصور کرے. ہمارا سلام ہو اس بی بی پہ کہ جس کے کانوں سے جب گوشوارے اتارے گئے، نہیں اتارے نہیں گئے، ارباب الاولین جس نے گوشوارے کھینچے، وہ کہنے لگا میں چاہتا تھا کہ گوشوارے اتاروں لیکن میں نے دیکھا لوٹ مچی ہے، اگر دیر کی مجھے گوشوارے نہیں ملیں گے. اس لائن نے گوشوارے ایسے کھینچے، جناب سکینہ ایسے تڑپی جیسے علی اصغر بابا کے گودی میں تڑپ گئے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. روتے جاؤ. ایک جگہ پہ مجلس ادا ہو رہی تھی، میرے امام بیٹھے تھے اور ایک ساتھی آپ کا صحابی رو رہا تھا. امام نے اسے دیکھا، کہا ابو بصیر میری جد کی مجلس ہو رہی ہے،
اور تو روتا نہیں ہے. ایک مرتبہ رومال اس نے نکالا کہ فرزند رسول یہ میرا رومال دیکھی آنکھوں سے تر ہے. فرمایا ایسے نہیں, ایسے نہ رو جیسے بوڑھی ماں اپنے جوان بیٹے کی میت میں روتی ہے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. ہمارا سلام اس بی بی پہ جس کے گوشواروں کو اتارا نہیں گیا, کھینچا گیا, اور ہمارا سلام ہو اس بی بی پہ کہ جس کے کانوں سے جب گوشوارے اتارے گئے تو کانوں سے خون رستا رہا. اور بابیدہ 12ویں آقا ایک اس بی بی پہ سلام عرض کرتے ہیں. میں 12ویں آقا کا اس سلام عرض کرتا ہوں. کیا فرمایا؟ فرمایا ہمارا سلام ہو, سنو گے بابیدہ, فرمایا ہمارا سلام ہو اس بچی پر کہ جس کے گالوں کے رنگ بدلتے رہے. فرمایا جس کے رخساروں کے رنگ بدلتے رہے, کبھی شمر کے تماچے سے سرخ ہوتے, کبھی نیلے ہوتے اور کبھی سیاہ ہو گئے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. ارباب ادا. اور ایک امام زمانہ نے سلام کیا, فرمایا میرا سلام ہو. فرمایا سلام ہو. کیا فرمایا؟ فرمایا ان لبوں پہ, ان خشک لبوں پہ. فرمایا میرا سلام ہو ان پھٹے ہوئے لبوں پہ جس پہ ظلم کی چھڑی چل گئی. سنو گے ارباب اعلیٰ, جب یہ قافلہ, جب یہ لوٹا پھوٹا قافلہ یزید کے دربار گیا نا تو ایک تشت تھا, تشت میں ایک سر رکھا تھا, شرابی بیٹھا تھا. ارباب اعلیٰ سنو گے, اس لعین کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی, چھڑی سے اس نے رومال کو پیچھے کیا. رومال کو پیچھے کرنے کے بعد سفید دندان مبارک تھے, اس پہ جب چھڑی چلائی, اس نے جو چھڑی چلائی ہے وہی لمحہ جب میرا امام کہتا ہے میرا سلام ہو ان لبوں پہ جن پہ ظلم کی چھڑی چل گئی. ارباب اعلیٰ جب چھڑی چلی, ایک بوڑھا صحابی تھا زید بن ارقم, ایک مرتبہ اٹھ کھڑا ہوا, کہا یزید رک جا, رک جا. کہا کیا ہوا؟ کہا میں نے خود دیکھا رسول ہی لبوں سے لب ملایا کرتے تھے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. روتے بھی جاؤ ارباب اعلیٰ, دور دراز سے آئے ہو, دعائیں بھی مانگتے جاؤ ارباب اعلیٰ. ایک وقت ایسا آیا, وقت ایسا آیا جب قید خانے میں زیادہ دیر گزر گئی نا. اچھا یہ جو زندان شام تھا نا, میں اس کا ایک جملہ عرض کروں. ایسا تھا کہ اس کی چھت نہیں تھی, اور دن کی گرمی اور رات کی اوس بی بی سکینہ پہ پڑتی. اچھا جب وقت گزر گیا, یزید نے بلایا سید سجاد کو اور آ کے کہا, بات کو مختصر کیے دیتا ہوں, کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو رہائی دے دیں. امام زین العابدین نے فرمایا جب رہائی کی بات ہے, کہا ہم اپنی پھوپھی سے پوچھ کے بتائیں گے. جناب سیدہ سے پوچھا تو ثانی ہزارہ نے فرمایا بیٹا ہماری 3 شرطیں ہیں. اسے کہنا ہماری 3 سنو گے کیا شرطیں ہیں؟ کہا کہ جب سے میرے بھائی کی شہادت ہوئی ہے نا ہم دل کھول کے روئے نہیں, ہم دل کھول کے روئے نہیں ہے. اگر ہو سکے تو اسے یہ کہہ دو کہ ہم ایک مکان دے دے جہاں میں اپنے بھائی کا ماتم کرنا چاہتی ہوں. میں کہوں عزادارو تم خوش نصیب ہو, آج ماتم کرتے ہو, عزاداری کرتے ہو, کوئی روکنے والا نہیں ہے. یہ آرزو سی جناب زینب کی. اور جانتے ہو دوسرا جملہ کیا فرمایا؟ فرمایا اس سے یہ کہو کہ جو ہمارے تبرکات لوٹے تھے نا وہ واپس کر دے. اور سنو کہ تیسرا جملہ کیا فرمایا؟ وہ جو شہیدوں کے سر ہے نا اسے کہنا وہ بھی واپس کر دے. ارباب ادا دیکھیے شرط کون رکھتا ہے؟ جو ہارا وہ نہیں, جیتے ہوا شرط رکھتا ہے. جیتی ہوئی جناب زینب نے یہ شرطیں رکھی اور تینوں شرطیں پوری ہوئی, ایک مکان ملا. بس ارباب ادا عبادت سمجھ کے, وقت دے کے نہیں, عبادت سمجھ کے روئیے گا. ایک مرتبہ ایک مکان ملا جہاں ساری بیویاں اکٹھی ہو گئیں, اور جب بیویاں اکٹھی ہوئی تو ماتم کیسے ہوتا, عزاداری کیسے ہوتی تھی؟ یہ عزاداری اس طرح سے نہیں ہوتی. ایک ذاکر نہیں تھا, ہاں ایک بیوی اٹھتی اپنے جوان بیٹے کو یاد کرتی اور کہتی واہ اکبر, وہاں ساری بیویاں رونے لگ جاتی. اور جب ایک بیوی اٹھتی کہتی واہ عسکرا, اپنے عسکر کو یاد کرتی رو پڑتی. اور کوئی بیوی کہتی واہ حسینہ,
حسین کو یاد کرتی روتی رہتی. کہا باب ادا 3 دن تک عزاداری ہوئی, 3 دن تک ماتم ہوا اسی طرح سے. اور اس کے بعد تبرکات لائے گئے. تبرکات لائے گئے, ایک گٹھری کھولی گئی جس میں وہ چادریں تھی جو لوٹی گئی تھی. سنو گے ارباب ادا, وہ چادریں تھی جو لوٹی گئی. ایک چادر نکالی, کہا بہن ام کلثوم یہ آپ کی چادر. بھابی فرما یہ آپ کی چادر. بابی لالا یہ آپ کی چادر. ایک ایک چادر سب کو ملتی چلی گئی. سنو گے میری بہنوں, ایک چادر نکلی جو 4 سالہ بچی کی تھی. ارباب ادا سب نے توجہ کی زندان شام کی طرح. کہا بی بی سکینہ آپ کی چادر آ گئی. سنو گے ارباب ادا, یہ چادر جو تھی نا جناب سکینہ کی چادر, پتہ کیسے لوٹی؟ حضرت سکینہ فرماتی ہے جب شام غریبہ میں لوٹ مچی نا تو یہ لین آئے لوٹنے کے لیے. جناب سکینہ فرماتی ہے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز تھی. یہ لین جو چادریں اتار رہے تھے ہاتھ سے نہیں نیزوں سے اتار رہے تھے. جناب سکینہ ایک جگہ بیٹھی تھی, ایک لین نے نیزہ مارا چادر پہ, چاہا جناب سکینہ کی چادر کو اتارے. جناب سکینہ فرماتی ہے کہ اس لئی نے چادر کو نیزے سے کھینچنا چاہا, میں چھوٹی تھی, میں نے چادر کو اپنے ہاتھوں سے پکڑ لیا, یہ لئی نیزے سے کھینچنے لگا. فرمایا وہ مرد تھا, میں بچی تھی, ایک مرتبہ میرے ہاتھ چھوٹے, لئی نے چادر چھین لی, میں نے سر سے پیٹنا شروع کیا. تھوڑی دیر کے بعد جو ہے لوٹ ہوتی رہی, لوٹ مچتی رہی. کچھ دیر کے بعد جناب زینب آئی. جب چلے گئے نا یہ لائن تو جناب زینب آئی, کہا بیٹی سکینہ اٹھو. یہ لائن چلے گئے, لوٹ ختم ہو گئی. ایک مرتبہ جناب سکینہ نے سر جھکایا ہے, کہا نہیں پھوپھی جب تک مجھے چادر نہیں دے گی میں سر نہیں اٹھاؤں گی. کہا پھوپھی آپ مجھے چادر نہیں دیں گی میں سر نہیں اٹھاؤں گی. ایک مرتبہ جانتے ہو کیا فرمایا؟ کہا نہیں بیٹی میں چادر دوں گی تو سر اٹھا لے. جناب سکینہ نے کہا پھوپھی اماں میرا سر ننگا ہے, میں چادر کے بنا سر نہیں اٹھاؤں گی. جناب زینب نے کیسے اٹھایا؟ کہا بیٹی ایک مرتبہ اٹھ میرے سر کی طرف تو دیکھ. جناب سکینہ کہتی میں نے دیکھا, ایک مرتبہ دونوں ہاتھوں سے پیٹنا شروع کیا. کہا پھوپھی اماں یہ لئی تو آپ کی چادر بھی لے کے چلے گئے. اجرکم اللہ. ان تبرکات کے اندر چادریں آئیں, ایک انگوٹھی بھی آئی. سنو گیا آپ یہ انگوٹھی آئی. انگوٹھی جانتے کون تھی؟ جناب زین العابدین کو دی گئی. تاریخ کہتی ہے سید امام حسین کا جو لاشا تھا نا, جب لوٹ مچی نا ہر کوئی آگے لوٹنے لگا. مسلوب الامامت والعبا, جناب زینب نے گریہ کیا اور نانا کو سلام کر, نانا یہ تو آپ کے نوازے کا امامہ بھی اتار کے لے گئے, عبا بھی لے کے چلے گئے. ایک لائن آیا, مجھے پتہ ہے آپ تھک گئے ہیں لیکن ایک تھوڑی سی اجازت دیجیے, بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں. ایک لائن آیا, اس لائن نے چاہا کہ لاشے سے کچھ لوٹے. اس نے چاروں طرف دیکھا, کچھ شے نظر نہیں آئی, کچھ بھی نظر نہیں آیا. اس کی نگاہ پڑی, مجھے معاف کیجئے گا جو سادات بیٹھے, ایک انگوٹھی پہ. اس نے چاہا انگوٹھی کو کھینچے لیکن انگوٹھی نہیں نکلتی تھی. اس لائن نے خنجر نکالا, انگلی کو کاٹا, انگوٹھی لے کے چلا گیا. اجرکم اللہ. ارباب ادا مکان ملا, تبرکات ملے. اور اب فرمایا ہمارے لیے شام جب جو ہے واپس جانے کے لیے سامان سفر تیار کیا جائے. جب سامان اعلان ہوا اب کل قافلہ چلے گا, یہ 40 جو مناتے ہیں نا, یہ کل قافلہ 40 کی طرف چلے گا. جب قافلہ چلنے لگے نا تو سب بیویاں موجود تھیں لیکن ایک بیوی نظر نہیں آ رہی تھی. جناب رباب ایک مرتبہ تلاش کرنا شروع, جناب رباب کدھر ہے؟ تو دیکھا زندان شام میں جناب سکینہ بی بی کی قبر پہ لپٹی ہوئی ہے. بالکل اسی طرح سے جب شام غریبہ میں جناب زینب نے بچوں کو گنا تو دیکھا سکینہ بی بی موجود نہیں ہے. تو دیکھا کیا دیکھا؟ بابا کے سینے پہ لپٹی ہوئی ہے. اجرکم اللہ. ایک مرتبہ یہ قافلہ چلنے لگا, جناب رباب کو اٹھایا, کہا بھابی کوئی چلا جائے اس کے ساتھ نہیں رہا جاتا. یہ ارباب ادا جب قافلہ چلنے لگا کچھ دیر دور چلا تھا, دمشق کے دروازے پہ آیا. ایک مرتبہ جناب زینب نے رخ کیا زندان شام کا, کہا بیٹی سکینہ یہ نہ سمجھنا تو اکیلی ہے. بیٹی ایک مرتبہ
तेरी फूफी वादा करती है एक मरतबा वापस आएगी। और ये कह के जनाब ये काफिला चला और बाबेदा एक ऐसी जगह पर पहुंच गया, आपने गिरिया की ऐसी जगह जहाँ पे एक रास्ता मदीने को जाता था, एक करबला को। जब उस ऊँटों वालों ने पूछा, कहा कि आप किधर जाना चाहते हैं? एक मदीने को जाता है, एक करबला को जाता है। फरमाया कि भाई, बेटे से कहा, भतीजे जब तक हम चले थे तो लाशें छोड़ के आए थे, अब चेलम करीब है, हमारा दिल चाहता है कि हम करबला की तरफ जाएं। ये काफिला करबला की तरफ हो गया। बस करबला का नाम सुनना था, हर बीबी तड़पने लगी। किसी को 18 बरस का जवान याद आया, किसी को 13 बरस का बच्चा याद आया, किसी को शिशमाह याद आया। और बाबेदा जैसे ही करबला की जमीन पे पहुंचे तो क्या वहां पर एक नाना का सहाबी जाबिर मौजूद थे, हजरत जाबिर मौजूद थे। एक मरतबा जाबिर अंसारी वहां मौजूद थे और अपने गुलाम से कह रहे थे, ऐ मेरे गुलाम, ये जो काफिला कहीं नजर आता है, कहीं ऐसा ना हो मेरे आका ज़ैनुल आबिदीन का हो। तू देख तो सही, जरा मेरी नजर कमजोर है, तू देख। एक मरतबा गुलाम ने कहा, अतिया था उसका नाम, उसने कहा मुझे बताइए आपका मौला कैसा है? कहा मेरे मौला की उम्र 23 बरस है। कहा मेरे मौला की उम्र 23 बरस है, कड़ियल जवान है, कद आवर है, मसल मजबूत है। एक मरतबा इसने देखा एक शख्स है, दाढ़ी सफेद है, कमर झुकी हुई है। कहा ये काफिला तो कोई अपना महसूस होता है, लेकिन आपका मौला नहीं, इसलिए कि इसकी कमर झुकी हुई है, बाल सफेद है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन करीब आए और आपको पता है अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आपके बड़ों को सलामत रखे। जब किसी का बड़ा मारा जाता है ना तो उसकी ख्वाहिश होती है कि कोई बड़ा मिले, उसको एक मतलब गले मिले। जब से करबला का वाक़या पेश आया, सुनोगे किसी ने जनाबे ज़ैनुल आबिदीन को, खत्म होगी मजलिस बाबेदा, गले से नहीं लगाया। एक मरतबा जब बूढ़े साहबी नाना के नजर आए, एक मरतबा जनाबे ज़ैनुल आबिदीन आगे बढ़े, नाना के साहबी को गले लगाया, कहा है मेरे नाना के साहबी, हाउना कुतिरात मालूना। नाना के साहबी ये वो जगह थी जहाँ हमारे मर्दों को ज़िबा किया गया, जहाँ हमारे बच्चों को कत्ल किया गया। नाना के साहबी ये वो जगह थी जहाँ मेरे हाथों में जंजीरें बांधी गई, गले में तोक बांधा गया, पाँव में रसंदा। कभी कूफे का बाजार था, कभी शाम का बाजार था। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। बस खत्म कर दी मजलिस बाबेदा। कुछ बीबियां जब उतरी है ना तो उतरी नहीं, उन्होंने अपने आप को इस तरह से गिराया जैसे अब्बास घोड़े की जीन से गिरे थे। और बाबेदा हर बीबी एक एक कब्र पे जाके लिपट के रोने लगी। खत्म हो गई आखिरी जुमला, आखिरी जुमला, आखिरी जुमला। जब लिपट के रोने लगी ना, सैयद सज्जाद ने देखा कहीं ऐसा ना हो किसी बीबी की जान निकल जाए, तो कहा नहीं आप उठिए, फूफी अम्मा जरा उठिए तो सही। एक मरतबा बीबियों को कब्रों से उठाया, जैसे ही उठी तो एक मरतबा जनाब ज़ैनब ने कहा, मेरे भतीजे मुझे ये तो बता, ये साथ में छोटी कब्र किसकी है? ये छोटी, कहा ये भाई अली असगर की कब्र है। कहा ये दूसरी तरफ ये कब्र किसकी है? कहा ये भाई अली अकबर की कब्र है। और बाबेदा हर कब्र पे गिरिया हुआ, बस खत्म कर दी। जब हर कब्र पे गिरिया हुआ, जनाबे ज़ैनब ने कहा, भतीजे तूने ये बताया कि अली अकबर की कब्र है, ये बताया ये कासिम की कब्र है, लेकिन ये नहीं बताया कि मेरा भाई अब्बास किधर है। काफी अम्मा चचा अब्बास की कब्र नहरे फुरात के किनारे। अरबाब यादा ये चले काफिला चला बीबियों का। एक मरतबा जनाबे ज़ैनब ने बयान करना शुरू किया, का भाई अब्बास 11 मुहर्रम का दिन था, हाथों में रस्म पहनाए गए, कभी शादियां थी, कभी कूफे का बाजार था, कभी शाम का बाजार था। भाई बहन भाई की अमानत सकीना जिंदाने शाम में रह गई। सयालमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यामिल मुनक़लिबीन यनक़लिबून रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल मातम हुसैन। या हुसैन।